السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ پی ٹی آئی کی قیادت سے بار بار رابطہ کیا جا رہا ہے کہ آج جو جلسہ ہونے جا رہا ہے پلیز اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے کوئی ایسا لانگ مارچ یا اس کا لاہے عمل نہیں دینا، حالات ٹھیک ہو رہے ہیں اور آپ اسلام آباد مت آئیے گا۔ جو میں نے کل بھی ولاگ کیا تھا کہ یہ بھی پیغام دیا گیا تھا کہ اسلام آباد مت آئیے گا ورنہ گلا شکوہ آپ نے نہیں کرنا ہم سے۔ اور پی ٹی آئی کی قیادت میں سے ایک بڑی اہم شخصیت کے ساتھ کل میری بات ہوئی، جب میں نے کل وہ ولاگ کیا تو انہوں نے مجھے آگے سے کیا جواب دیا، یہ جو کہا گیا تھا کہ اسلام آباد مت آنا، اور وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ اس کے علاوہ سہیل وڑائے صاحب نے آصف زرداری صاحب اور بلاول کے درمیان ہونے والی ایک ٹیلی فونک کال کا خاکہ کھینچا ہے، یہ صوبوں اور سسٹم کولیپس کے اوپر، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور لاہور کے اندر آج گرفتاریاں پھر سے ہوئی ہیں، پی ٹی آئی والے جیسے ہی نکلے ہیں پولیس وہاں پر پہنچ گئی ہے۔ یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے اگر ابھی تک یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی نیا ولاگ اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اس کا، تو بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا۔ سب سے پہلے آج عمران خان صاحب کی قید کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 5 اگست 2023 کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت لاہور پولیس میں کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت ملک صاحب گئے تھے اور ان کی ٹیم سربراہی گئی تھی، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتار کیا گیا تھا، اور آج اس گرفتاری کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب اس وقت جیل میں موجود ہیں اور بشرا بی بی بھی جیل کے اندر موجود ہیں۔ اس حوالے سے 3 سال مکمل ہونے پر پورے ملک میں احتجاج، پروٹیسٹ، ریلیاں نکالنے کا کہا گیا تھا پی ٹی آئی نے، اور پشاور کے اندر ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ جلسہ آج ہونا ہے، اور کل سہیل افریدی صاحب وہاں پر گئے، شاندانہ گلزار صاحبہ بھی وہاں پر پہنچی، مینا خان افریدی صاحب بھی پہنچے، اور انہوں نے ایک پورٹرے کیا ہے کہ آج کا جو جلسہ ہے وہ بہت بڑا جلسہ ہوگا اور اس کے اندر بہت بڑے اعلانات ہوں گے۔ میں پہلے آپ کو لاہور کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر جو پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے میری کل والی ویڈیو کے اوپر بات ہوئی، جو ممکنہ ملاقات تھی مبینہ طور پر محسن نقوی صاحب کی، سہیل افریدی صاحب کی، جو ان کو پیغام دیا گیا تھا کہ اسلام آباد نہ آنا، اس کے اوپر لاہور کے اندر ایوان عدل مال روڈ کے اوپر آج وکلاء جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا، وہ احتجاج کے لیے باہر نکلے۔ عمران خان صاحب کی جو 3 سال کی ناحق قید تھی اس کے اوپر لاہور پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی اور وہاں پر گرفتاریاں جو ہیں وہ انہوں نے شروع کر دیں۔ جیسے یہ وکلاء وہاں پر باہر نکلے، لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے ریسٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ فوٹیجز بھی اور پکچرز بھی جو ہے وہ میں اس کے ساتھ آپ کے اندر جو ہے وہ چلا دوں گا۔ تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ گرفتاریاں کرنا شروع کر دیا اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ ڈسپرس کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اندر جو میڈیا وہاں پر کوریج کر رہا تھا اس میں آج اردو کے کورٹ رپورٹر تھے ناطق ریحان صاحب، ان کو پولیس نے وہاں پر گرفتار کیا اور آن کیمرہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو ڈنڈے مارے گئے، ان کو گریبان سے پیچھے سے پکڑ کے گھسیٹ کے ان کو جو ہے وہ وین کے اندر لے کر گئے۔ پھر اس کے بعد رپورٹرز نے اس کے اندر جو ہے وہ پڑھے اور انہوں نے پھر ان کی جان خلاصی کرائی۔ تو یہ ٹریٹمنٹ ہے لاہور پولیس کا جرنلسٹ کے ساتھ جو ایکچولی وہاں پر کسی بھی ایکٹیویٹی کو کور کر رہے ہیں، ان کو بھی ڈنڈے مارنا شروع کر دیے، تھپڑ مارنا شروع کر دیے، ان کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ سب تمام وہاں پر جو ہے وہ گرفتاریاں ہوئیں، 15-20 منٹ 25 منٹ یہ سین چلا، اور اس کے بعد تمام لوگ جو ہے وہ ڈسپرس ہو گئے، اور جتنے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، میاں اکرم عثمان صاحب بھی غالباً وہاں پر موجود تھے، تو وہ پھر تمام لوگ جو ہے وہ چلے گئے، وہ وکلاء بھی چلے گئے، اور یہ ایکٹیویٹی لاہور کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ اب کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے اس میں ایک خبر دی تھی، اور وہ خبر میں نے یہ دی تھی کہ مجھے کے پی کے میں ہی سی ایم ہاؤس کے اندر سے ہی میں اب آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہ خبر آئی تھی کہ مبینہ طور پر محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی سہیل افریدی صاحب سے، اور اس میں یہ ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ یہ لانگ مارچ مت کریں، آپ کوئی اعلان مت کریں، اگر آپ کوئی اعلان بھی کرتے ہیں کوئی لمبا ٹائم دے دیں یا کچھ، اس کو ابھی آپ نے کوئی فوراً کوئی ایکٹیویٹی آپ نے نہیں کرنی ہے۔ تو اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ دیکھیں اگر آپ کوئی فوراً ایکٹیویٹی کرتے ہیں، لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد میں آپ آتے ہیں، تو ڈی چوک کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو پھر آپ نے گلا شکوہ نہیں کرنا، کیونکہ پھر ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے اور پھر حکومت بھی جو ہے وہ کرے گی۔ اور ہمیں 26 نومبر بھی یاد ہے کہ 26 نومبر کو جو حکومت نے ان کے اوپر ظلم بربریت کی تھی، جو تشدد کیا تھا، جو گولیاں چلائی تھیں، وہ بھی ہمیں صحافیوں کو یاد ہے۔ تو 2 دن سے لگاتار پی ٹی آئی والے لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ آپ مت نکلیں، کوئی لاہے عمل آپ مت دیں، آپ کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے سپیس آپ کی ایک بن رہی ہے، حالات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو سپیس میں سے باہر نکل رہی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ، ان دونوں میں سے کوئی ایک سپیس میں سے باہر نکلے گی، آپ کی سپیس بن جائے گی، تو آپ اس سپیس کا انتظار کریں۔
ایک ان کو امید آج دلائی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں گے جس کے لیے پھر ہم دوبارہ ایک لمبے پروسیس کے اندر چلے جائیں. اچھا یہ امید پہلی دفعہ نہیں دلوائی جا رہی, یہ امید 3 سالوں میں کو پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے 3000 دفعہ دلوا دی گئی ہوگی پی ٹی آئی کی قیادت کو. اور پی ٹی آئی کی قیادت ہر دفعہ اس کے اوپر بات مان بھی جاتی تھی, یہ کہتے تھے جلسہ مت کریں, احتجاج نہ کریں, اب یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اب یہ ریاست کے مفاد میں ہے, تو وہ اس کو مان بھی لیتے تھے. اینی ہاؤ, تو پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لانگ مارچ مت کریں اسلام آباد کی طرف, آپ کوئی ایکٹیویٹی فوراً ابھی مت کریں. اگر بہت ہی کوئی آپ کے اوپر مجبوری ہے, آپ کے اوپر علیمہ خان صاحبہ کا پریشر ہے یا کچھ ہے, تو آپ لمبا ٹائم دے دیں. دوسری چیز, آپ کوئی لمبا ٹائم دے دیں, کوئی مہینہ, 1.5 مہینہ, 2 مہینے کا دے دیں, تب تک کچھ چیزوں کو جو ہے وہ سیٹل آؤٹ ڈاؤن جو ہے وہ شاید ہم کر لیں. اور تیسری چیز یہ کہ کچھ ایسی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اوپر ڈال دیں. آپ کہیں کہ ہمیں تو یہ رسپانسبلٹی دی نہیں گئی خان صاحب نے, تو یہ تو رسپانسبلٹی ہے اچکزئی صاحب کی اور علامہ صاحب کی, راجہ صاحب کی, تو ہماری تو یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ کہیں کہ ہم تیار ہیں, ہم ریڈی ہیں, اب بس آپ نے کال دینی ہے, آپ جس دن کال دیں گے ہم باہر نکل آئیں گے. تو یہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. اب میں نے جو کل وہ ویڈیو بنائی تو وہ کچھ لوگوں نے اس کو تنقید بھی کی, انہوں نے کہا جی ذیشان صاحب تو دھمکی دے رہے ہیں. دیکھیں میں خبر دیتا ہوں, میں خواہشات نہیں بتا سکتا اپنی کسی اور کی, میں خبر دیتا ہوں کہ مجھ تک ایک خبر آئی, میں نے اس کو ویریفائی کیا. ابھی تک میری اس خبر کی تردید نہیں کی گئی کہ محسن نقوی صاحب کی کوئی آف دی ریکارڈ ملاقات جی نہیں ہوئی سی ایم افریدی صاحب کے ساتھ, تو تردید آ جانی چاہیے تھی, ایسا نہیں ہوا. تو میں نے ایک خبر دی تھی اور وہ الفاظ میں نے بولے تھے, وہ ان کے الفاظ تھے, میرے الفاظ نہیں تھے. وہ دھمکی کہیں آپ, وہ آپ ریکویسٹ کہیں, درخواست کہیں افریدی صاحب سے, یہ ان کے الفاظ تھے کہ جی آپ نے اسلام آباد نہیں آنا, آپ ہماری بات مان جائیں, حالات بہتر ہو جائیں گے, ورنہ پھر اگر آپ آئیں گے تو دیکھیں ہم بھی جو ہے وہ اس کو رجسٹ کریں گے اور پھر چیزیں خراب ہو جائیں گی, معاملات خراب ہو جائیں گے. تو وہ ایک خبر تھی. اچھا پھر اس کے بعد کل میری ایک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ایک اعلیٰ شخصیت سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم اسلام آباد ضرور آئیں گے, ہم اسلام آباد آئیں گے, ہم لانگ مارچ کی کال دیں گے, ہم ان کے لارے, ہم ان کی امیدوں پہ 3 سال بیٹھے رہے ہیں. انہوں نے کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں فیسیلیٹیشن نہیں دی. ایون کہ ہم نے ان کو اب یہ بھی کہا تھا کہ آپ فیملی کی ملاقات کرا دیں, ہم کو اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیں گے, لیکن وہ ملاقات بھی نہیں ہو رہی. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اسلام آباد آئیں گے تو رجسٹ کرے گی, اسٹیٹ رجسٹ کرے گی, تو ٹھیک ہے کر لیں, ہم نے 26 نومبر بھی بھگتا ہوا ہے جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے, اب آپ 26 نومبر سے اور زیادہ کتنا ہی ظلم کر لیں گے ہم, اور اس دفعہ قیادت آگے آئے گی, جی ورکر کو نہیں, اس دفعہ آگے ہم کھڑے کریں گے. تو ایسے ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, میں آپ کے نام کے ساتھ یہ کر دوں. انہوں نے کہا جی نہیں, میرے نام کے ساتھ آپ نہ چلائیں, لیکن آپ یہ چلا دیں کہ ہم متحد ہیں اور ہم آئیں گے, ہم لانگ مارچ بھی کریں گے, ہم خان صاحب کے لیے جو ہو سکے گا ہم کریں گے. تو میں نے کہا جی یہ جو میں نے خبر دی ہے آپ اس کی تردید کرتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی بس آپ میری یہ چلا دیں. تو انہوں نے نہ مجھے تصدیق کی نہ میری تردید کی خبر کی, نہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ذیشان صاحب آپ کی یہ خبر غلط ہے, محسن نقوی صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی, اور نہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ نہیں جی آپ کی یہ خبر جو ہے وہ سچی ہے اور محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ پیغام آیا ہے. تو یہ اب تک کی جو ہے وہ اس کے اندر صورتحال ہے. اب آج سہیل افریدی صاحب یہ جو 5 اگست کو جلسہ کرنے والے ہیں, اس کے اوپر ایک بڑا ہائی مومنٹم ہے, اور وہ مومنٹم موبلائزیشن علیمہ خان صاحبہ نے اتنی میسو کر دی ہے کہ آئی تھنک جہاں پر یہ جلسہ کر رہے ہیں وہ جگہ ہی بہت چھوٹی ہے. جتنے لوگ آئیں گے, جتنے وہاں پر لوگ چارج ہو چکے ہیں, موبلائز ہو چکے ہیں, یہ جگہ بہت تھوڑی ہے. ان کو اس سے بھی ڈبل ٹرپل جگہ کو دیکھنی چاہیے تھی, وہاں پر لوگ وہاں پر بھی بھر جاتے, تو لوگ اتنے زیادہ آج آنے کے چانسز ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ سیمی فائنل اس کو کہا گیا ہے, اور اس میں یہ شیورٹی دی گئی ہے کہ بڑے فیصلے, بڑے لاہے عمل دیے جائیں گے, فائنل کے لیے جو ہے وہ تیاری کی جائے گی اور فائنل کی کو کال دے دی جائے گی. اب اس کال کو لانگ مارچ, پروٹیسٹ, احتجاج, اس طرح کی کال میں یا صوبہ بند کر دینا یا اس طرح کی چیزوں کو اس کے اندر ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بڑی کال یہی ہو سکتی ہے اس کے اندر. یہ آج فیصلہ ہوگا جلسے کے اندر کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ اس کے اندر کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور سہیل افریدی صاحب وہ واقعی کوئی مومنٹم جو لوگ ان سے امید لگا کے بیٹھے ہیں اس کے اوپر بنتا ہے یا نہیں بنتا. اب یہ جو وڑائچ صاحب ہیں, سہیل وڑائچ صاحب نے آج ایک لکھا ہے, آرٹیکل ہے, ان کا کالم ہے جنگ کے اندر, اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ 2 ملاقاتیں خاکہ کہ ایک جو اس کے اندر ملاقات ہوئی رائیونڈ کے اندر, جاتی عمرہ کے اندر, اور ایک کہ جی یہ جو سسٹم کولیپس کرنا ہے
اور یہ جو کہ جی یہ گورنمنٹ جا رہی ہے اور یہ جی صوبے بنانے ہیں، تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی آپس میں کیا بات ہوئی ہوگی؟ خاکہ انہوں نے کھینچا، وہ کہتے ہیں یہ ٹیلی فونک کال ایک ہو سکتی ہے اور اس کا خاکہ، وہ کہتے ہیں دوسری طرف پیپل کے صدر باپ اور بیٹے بلاول بھٹو میں بھی اس موضوع پر مشورہ ہوا ہوگا، آئیے اس تصوراتی ٹیلی فونک کال کو ڈی کوڈ کر لیں جو ممکنہ طور پر کچھ اس طرح ہوئی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں باپ یعنی کہ آصف زرداری صاحب نے کہا ہوگا یہ اسلام آباد میں جو تقریر ہوئی ہے نہ مجھے اس کی خبر تھی اور نہ اندازہ تھا، حالانکہ محسن مجھے رات کو ملا تھا لیکن اس نے اس اعلان کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ یہ آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں بلاول کو۔ آگے سے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جماعت کے خلاف نونی سازش کر رہے ہیں، نون لیگ والے۔ آزاد کشمیر میں ہماری سیٹیں زور زبردستی اور دھاندلی سے چھین لی گئی ہیں، سندھ حکومت اور آپ کی کرپشن کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، مقتدرہ کو آپ سے اور مجھ سے بدگمان کیا جا رہا ہے۔ بلاول صاحب والد صاحب سے کہتے ہیں، اور پھر والد صاحب کہتے ہیں ہمارا مقتدرہ سے سب سے مضبوط رابطہ محسن کے ذریعے تھا، محسن نقوی صاحب، مگر اب وہ بہت بڑا ہو گیا ہے اور کئی دفعہ اپنی مرضی کرتا ہے، ہمارا بچہ ہے مگر اس نے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، محسن ہم سے مخلص ہے۔ اب بیٹا آگے سے کہتے ہیں بلاول صاحب آپ کے دوست ماضی میں ہمیشہ ہمیں مرواتے رہے، بذات خود محسن تو بہت اچھا ہے مگر اس کو بھڑکانے اور بہلانے والے بہت ہیں، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ آگے سے زرداری صاحب پھر اس کو کہتے ہیں تحمل اور احتیاط سے چلنا ہے، جذبات کو کنٹرول کر کے ہی ہم اس بحران کو ٹال سکتے ہیں۔ نونی اور پیپل کیمپوں کی تصوراتی گفتگو اور مشوروں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے چلائے گئے بم نے سیاست میں کہاں کہاں اور کس کو کتنا متاثر کیا۔ اب یہ ایک تصوراتی کال ہے کہ یار محسن نقوی تو ہمارے ساتھ لائن ہے اور ہمارا ایکچولی جو لنک ہے مقتدرہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کہیں آپ اس کو، وہ انہی کے ذریعے ہے، اور یہ ساری کہانی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ تو اس وقت ان کے کالم کے بقول یہ جو پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس کو اب کیا کہیں، اب اس کو ٹکراؤ نہیں چاہتا۔ نون لیگ کی بھی جو ہے وہ میٹنگ کا حال احوال وہ بتاتے ہیں اور وہ اس کے اندر بتاتے ہیں کہ جی یہ میٹنگ وہاں پر ہوئی ہوگی، اور اس میٹنگ کے اندر وہ کہتے ہیں آغاز جو ہے وہ ظاہر ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہی کیا ہوگا تاکہ حقیقی صورتحال کی ترجمانی کر سکے۔ شہباز شریف نے کہا ہوگا کہ مقتدرہ خلوص دل سے پاکستان کی ترقی اور بہتری کی خواہش مند ہے، لیکن مقتدرہ اور ہماری مشترکہ کوششوں، محنت اور خلوص کے باوجود کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی۔ مقتدرہ کے قابل سوجوانوں کا خیال ہے کہ جب تک انتظامیہ کے ڈھانچے میں انقلابی تبدیلی نہ ہو مؤثر اور بہترین حکمرانی ممکن ہی نہیں۔ اس حوالے سے نئے صوبے بنا کر، انتظامی یونٹ بنا کر اس تبدیلی کو شروع کیا جا سکتا ہے تاکہ علاقائی اور ضلعی معیشت کو فروغ دیا جا سکے۔ اب مریم نواز کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز اس محفل کے حساب سے عمر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے اندازہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہوگا کہ ہمیں بتائے بغیر یہ بم کیوں پھوڑا گیا۔ یہ تو محسن نقوی صاحب نے بم پھوڑا، سسٹم کولیپ، صوبے، وزیر اعظم کے اوپر بات کی، لیپ ٹاپس کے اوپر بات کی، کاکروچ کے اوپر بات کی، یہ ہمیں بتائے بغیر بم کیسے پھوڑا گیا؟ سب کچھ ٹھیک تو چل رہا تھا، اچانک یہ بھونچال لانے کا مقصد اور ضرورت کیا تھی؟ اب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تنخواہیں استادوں کو نہیں مل رہی، 15-20 ہزار روپے کے اوپر استاد ہم نے رکھا ہوا ہے، 40 ہزار روپے کے اوپر سترہ پنجاب کا ورکر ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کو بھی کئی ماہ تنخواہ نہیں ملتی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیٹرول جو ہے وہ اگر مہنگا ہو گیا تو کیا ہو گیا، بجلی ڈبل ٹرپل کے اوپر ہو گیا تو اتنا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے لیے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے نا، ہم نے تو جہاز بھی لیا ہے، ہم نے تو گاڑیاں بھی منگوائی ہیں، ہماری تو ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو اس کی ضرورت کیا تھی اتنا بڑا جو ہے وہ بم پھوڑنے کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی جواب میں وزیر اعظم بولے ہوں گے بیٹا مریم، ملکی اور بین الاقوامی حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اور مقتدرہ طبقے مل کر چلیں۔ اب یہ ملکی اور بین الاقوامی جو حالات نہیں ہیں، یہ اپنے حالات ہیں۔ فارم 47 کے جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنا ہے، اگر نہیں چلیں گے تو فارم 47 جب باہر آئے گا تو ستیہ ناش پھر جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جذباتی طور پر نہیں، ٹھنڈے دل سے حالات کو دیکھنا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہوگا یہ وقت اس دھماکے کے لیے مناسب نہیں، کشمیر، پختونخوا اور بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، سندھ اور پنجاب پرسکون ہے، وہاں یہ وقت دھماکہ کر کے آگ لگانے کا نہیں۔
مقتدرہ حلقوں تک میری رسائی ہے، میں ان سے جا کر بات کروں گا کہ یہ وقت اس طرح کے متنازع فیصلوں کا نہیں۔ امید ہے مقتدرہ حلقے میری بات غور سے سنیں گے اور شاید مان بھی جائیں گے۔ میٹنگ کے آخر میں نواز شریف نے اختتامی فیصلہ کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ شہباز یہ غیر مناسب کام ہوا ہے۔ اب یہ نواز شریف صاحب بولے ہیں کہ شہباز یہ غیر مناسب کام ہوا ہے، یہ ایک طرح سے سیاست کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے۔ سن رہے ہو شہباز؟ اب جناب صاحب، لیکن ڈار صاحب کی یہ بات درست ہے اور تمہاری رائے سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ پھڈا نہیں کر سکتے ہم یعنی کہ میاں صاحب کے اندر انقلابی جاگا، کچھ سیکنڈ کے لیے جاگا کہ شہباز یہ جو ہوا ہے یہ سیاست میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے، یہ وقت ٹھیک نہیں تھا۔ ساتھ ہی ان کو یاد آ گیا پیان فارم 47 کو نہیں، تو پھر ان کو اچانک سے پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بات درست ہے کہ ہماری ان سے لڑنے کا وقت نہیں ہے، شہباز صاحب اور ڈار صاحب جا کر راول پنڈی بات کریں، فی الحال نون کوئی رد عمل نہ دے، اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو باریک بینی سے بیٹھ کر مقتدرہ اور نون کی قیادت اکٹھے فیصلہ کریں۔ اب یہ خاکہ ایک کھینچا گیا ہے اور دونوں خاکوں کے اندر جو ایکچولی جو بتایا گیا ہے سہیل وڑائی صاحب کا جو تجزیہ وہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی پھڈا افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نون لیگ کے اندر انقلابیت جاگ جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا، اور اگر پیپلز پارٹی کے اندر انقلابیت جاگ جائے گی تو ایسا بھی نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا کہ کسی دونوں میں سے ایک کا جو ہے وہ جاگے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ نیشنل ڈائلاگ جو کمیٹی ہے، اس کے اندر فواد چودھری صاحب ہو گئے، محمود مولوی صاحب ہو گئے، عمران اسماعیل صاحب ہو گئے، انہوں نے جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کی جو اجازت ہے وہ دی جائے، اور فیصل چودھری صاحب جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں ان کے تھرو یہ جو پٹیشن ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر داخل کی دی گئی ہے۔ اب ایکچولی جو یہ ملاقات کا مقصد ہے وہ فواد چودھری صاحب پہلے بھی بتاتے آئے ہیں، محمود مولوی صاحب ہوں، عمران اسماعیل صاحب ہوں، وہ ایکچولی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی جائے، کسی طرح ان کو ایکسیس دی جائے، اور پھر یہ جا کر عمران خان صاحب سے بات چیت کریں کہ آپ معاملات میں تھوڑا سا خود کو کول ڈاؤن کریں۔ آپ نے جو سختی دکھائی ہوئی ہے، آپ جو ڈٹے ہوئے ہیں اپنی چند چیزوں کے اوپر، آپ نہیں مانتے کہ باتوں کے اوپر، تو آپ ان کے اوپر تھوڑا سا ریلیکسیشن دکھائیں، آپ باہر آئیں، اور کم از کم کوٹ لکھپت والوں کو تو باہر آنے دیں۔ اچھا، یہ پہلے جو ہے وہ ان سے شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی جا کے ملے تھے، اور وہ میں حال آپ کو بتاؤں جو میرے پاس اندرونی حال ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ فواد چودھری صاحب اور یہ سب لوگ جا کر ان سے ملے تھے تو وہ بھاگتے پھر رہے تھے ان سے کہ نہیں 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 یار مجھے نہیں ملنا، یار مجھے نہیں ملنا، یار مجھے نہیں ملنا، یار میں بھی غدار بن جاؤں گا، کیونکہ فواد چودھری صاحب کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، غدار ہے، اور یہ جی اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، جو نارملی چلتا ہے، یہ جو رائے ان کے بارے میں اب پائی جاتی ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس سے ڈرتے تھے کہ بھائی میں جیل کاٹ رہا ہوں، آپ لوگ میرے پاس آ گئے ہیں، میں رگڑا جاؤں گا، سوشل میڈیا کے اوپر مجھے رگڑ دیں گے، تو یہ معافی، میں نہیں بیچ میں پڑ رہا، آپ جاؤ خان صاحب سے بات کرو۔ تو ایکچولی یہ گئے تھے، وہ اس لیے گئے تھے کہ جی ہم بات چیت کرتے ہیں، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں، اور خان صاحب کو ہم سمجھائیں کہ خان صاحب پولیٹکس ہے یہ، اس کے اندر جو ہے وہ چیزوں میں کبھی کبھی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، چیزوں کو بہتری کرنے کے لیے کول ڈاؤن بھی چیزوں کے اوپر کرنا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے۔ اب ایمنسٹی جو انٹرنیشنل ہے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور جو بشرا بی بی ہیں ان کی نظر بندی کے 3 سال مکمل ہونے پر پاکستانی حکام سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ یہ جو انٹرنیشنل جنوبی ایشیا کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی قائم مقام علاقائی ڈائریکٹر ایزابیل لاسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 3 برس سے پاکستانی حکام نے منظم انداز میں عمران خان کو منصفانہ ٹرائل کے حق سے محروم رکھا ہے، انہیں طویل عرصے تک تنہائی میں قید رکھا گیا اور طبی سہولیات اور ملاقات کے حقوق تک ان کی رسائی محدود کر دی گئی۔ گزشتہ 8 ماہ سے انہیں اپنے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ اطلاعات کے مطابق ان کی بینائی میں بھی نمایاں طور پر متاثر ہوئی ہے۔ عمران خان کی یعنی کہ ان کو مطالبہ کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کو بلا شرط اپنے اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقات کا حق بحال کیا جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل آج سے پہلے یعنی کہ یہ جو ہائیبرڈ پرو میکس نظام ہے اسٹیبلشمنٹ کا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، اس کے نظام سے پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جب کوئی پریس ریلیز آتی تھی، جب کوئی ان کا ڈائریکٹر بات کرتا تھا تو اس کو ایک بڑی چیز سمجھا جاتا تھا، اور وہ ایک زبردست چیز سمجھا جاتا تھا کہ جی یہ جو ہے وہ پریشر ہمارے اوپر بلڈ ہوتا ہے، انٹرنیشنل پریشر ہمارے اوپر بلڈ ہوتا ہے۔ لیکن اب پرو میکس ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے، تو اب یہ سٹیٹمنٹ دے دینا، پریس ریلیز جاری دے دینا، کر دینا، مطالبہ کر دینا، دے آر سوری ٹو سے جسٹ another paper in dustbin، another paper in dustbin، کوئی وقت نہیں رہ گئی اس کی۔
کوئی اس کا اب پریشر نہیں رہ گیا، کوئی اس کی جو ہے وہ اب ویلیو نہیں رہے گی. تو یہ آج تک کی جو ہے وہ خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.